الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم کہ اس نے ہمیں بہت بڑی عظیم نعمت رمضان مبارک سے نوازا، اور اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائی اور عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرمایا. اور دن گزرتے گزرتے آخری عشرہ جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، کہ جس عشرے میں طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں شب قدر پوشیدہ ہے. ایسی مقدس گھڑیاں دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی عبادتوں کو، روزوں کو، جملہ صدقات کو، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ ان تمام عبادتوں پر استقامت نصیب فرمائے. یقیناً دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت ہم سے جدا ہوا، عشرہ مغفرت بھی جدا ہوا. اب عشرہ جہنم سے آزادی، اس کا 23واں دن رمضان المبارک کا، اور بڑے تیزی سے شب و روز اوقات کار کا گزرنا اس جانب اشارہ ہے کہ ان قریب مہمان مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے. سو جس نے عبادت کی وہ کامیاب رہا، کیونکہ 11 مہینے میں عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن ان عبادتوں کا ثواب اتنا نہیں جتنا اس مہینے میں ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر تک کر دیا جاتا ہے. تو اب اس مہینے کے رخصت ہونے کے ساتھ یہ فضیلت ختم کر دی جائے. دعا ہے اللہ رب العزت بقیہ گھڑیوں کی قدر کرتے ہوئے ہمیں خوب عبادتوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقیناً کامیاب ہے وہ شخص جس نے اس مہینے کا ادب و احترام کیا. برباد ہے، بد نصیب ہے، بے حس ہے وہ شخص جس نے اس مہینے کو پایا اور ادب نہ کر سکا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت
ذلیل و رسوا کبھی نہ ہوگی جب تک وہ رمضان مبارک کا ادب و احترام کرتی رہے گی۔ پوچھ لیا یہ ادب و احترام کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچنا، اور فرمایا جس شخص نے اس مہینے کا ادب نہ کیا یعنی گناہوں کے قریب کیا، اس نے زنا کیا یا شراب پی یا جیسے اور گناہ کیے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئندہ سال تک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے ایسے شخص پر لعنت بھیجتے ہیں پورا سال، کیونکہ رمضان مبارک میں اس نے گناہ کیا، اس نے جرم کیا، جس مہینے کا ادب تھا اس ادب کو پاس نہ رکھا اور گناہ گاری میں مشغول رہا۔ فرمایا اب اس میں اتنا بڑا عذاب کہ اب یہ آئندہ سال تک اس پر مسلسل اللہ رب العزت کے اور فرشتوں کی لعنت پڑتی رہی، اور فرمایا اگر اس دوران اس کے انتقال ہو جائے تو کوئی نیکی، کوئی نیک اعمال، کوئی ایک کام بھی ایسا نہ ہوگا جو اسے جہنم سے بچا سکے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اتنا بڑا بدنصیب رہا وہ شخص جس نے اس قسم کی حرکت کی۔ فرمایا جس طرح نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے گناہ کرنے پر پکڑ بھی بڑی سخت ہے، بہت سخت پکڑ ہے۔ فرمایا تم رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو۔ اسی طریقے سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، آپ کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے، ایک تازی قبر دیکھی آپ وہاں کھڑے ہوئے، رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس میت کے حال مجھ پر منکشف فرما۔ رب عز و جل دعا کو قبول فرمایا تو کیا سنتے ہیں؟ قبر والا چیخو پکار لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے انا غریق فی النار، انا حریق فی النار، یعنی میں آگ میں جل رہا ہوں، میں آگ میں گرا ہوا ہوں، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا آپ کو بڑا رحم آیا، ترس آیا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، فوراً غیب سے آواز آئی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہ کرے، آپ اس پر عذاب میں تخفیف ہو نہیں سکتی، لہذا اس بدنصیب شخص کے لیے دعائے خیر نہ فرمائے، کیونکہ یہ ایسا بدنصیب شخص ہے جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا تھا اور اس کا ادب احترام نہ کیا، لہذا اس پہ سخت قسم کا عذاب دیا تھا۔ اس لیے محبوب علیہ السلام نے اشارتاً فرما دیا جب نیکیوں میں اضافہ کر دیا گیا تو پھر گناہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اس طریقے سے بخارا کا ایک آتش پرست شخص تھا، آگ کی عبادت کرنے والا، اپنے بچے کے ساتھ مسلمانوں کی بازار سے کہیں گزر رہا تھا، بچے نے دن کے اوقات میں سب کے سامنے کچھ کھانا نکالا اور کھایا، جیسے کھایا والد کی نظر پڑی، اس کو زوردار تماشا مارا اور کہا یہ تو کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کا روزہ ہے، یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، مسلمان اس میں روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ داروں کے سامنے کھاتا ہے، روزہ داروں کے سامنے پیتا ہے۔ بچہ بھی سمجھدار تھا اس حساب سے، بچے نے فوراً کہا ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں پیتے ہیں، کیونکہ وہ تو مجوسی تھے نا، آپ کی پرستش کرنے والے۔ باپ کہتا ہے میں مسلمانوں کے سامنے، روزہ داروں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں، کھاتا بھی ہوں تو گھر پر، لیکن تو مسلمانوں کے سامنے کھانا شروع کر دیا۔ یہ بات بولی، اس کے بعد گھر کی طرف گئے، کچھ وقت کے بعد اس شخص کا جو آتش پرست شخص تھا، مجوسی تھا، آگ کی عبادت کرنے والا، اس کا انتقال ہوا۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھا، وہ تو جنت کے باغات میں چکر لگا رہا ہے، جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے سرفراز ہے۔ سوال کر لیا، پوچھ لیا یہ کیا ہوا؟ تو مجوسی تھا، آگ کی عبادت کرنے والا، تیرا اور جنت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس پہ تو جنت حرام، تو تیرا ٹھکانہ تو جہنم، تو جنت میں؟ کہا ہاں معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ایک موقع ایسا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میرے بچے نے اس مہینے کی بے ادبی کی، میں نے کہا یہ تو کیا کرتا ہے، اس میں سختی کی میں نے،
اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے رمضان المبارک کے اس مہینے کا ادب کیا، لہذا مرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس ماہ کی حرمت کے صدقے، اس کے آداب کے صدقے، اس کے احترام کے صدقے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور پھر اس وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما کر مجھے جنت کا حقدار ٹھہرا دیا۔ تو سنا آپ نے کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اس مہینے میں ادب و احترام کرتے ہوئے وقت کو گزارا۔ یہ تو آتش پرست تھا جو آگ کی عبادت کرنے والا مجوسی تھا، تو اس نے جب اس مہینے کا ادب و احترام کیا، ادب و احترام کی وجہ سے اسے ایمان نصیب ہو گیا۔ تو جو مسلمان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، روزے دار ہو، عبادت گزار ہو، رب کا برگزیدہ بندہ ہو، اگر وہ اس مہینے میں ادب و احترام کرے اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے اس مہینے کو گزارنے کا حق ہے اس طریقے سے گزارے، تو سوچے اللہ رب العزت کی اسے کتنی رحمت ملے گی، میرا رب اس سے کتنا راضی ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے ان شب و روز کی قدر کریں، عبادتوں میں وقت کو گزاریں، چلتے وقت، اٹھتے ہوئے، آتے وقت، جاتے اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں، زبان ہماری ذکر اللہ سے تر رہے، جب سونے کا موقع آیا تو درود پاک سبز گنبد کا تصور باندھتے ہوئے پڑھتے رہے کثرت کے ساتھ، تو انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوگی، کیونکہ ثواب میں اضافہ کیا جا چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر ایک شب قدر بھی ہے، جس کی نیکیاں، جس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کتنی بنتی ہے؟ 1000 مہینے، فرمایا 1000 مہینے کی تعداد تقریباً 83 برس 4 ماہ، اتنی تو آج کل عمریں بھی نہیں ہے۔ تو جو شخص اس رات میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو گیا، رب عز و جل کی رحمت ہے کہ وہ اس شخص کو جس نے اس رات عبادت کی اسے اتنا بھر کے ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ ایک ہی رات عبادت کرنے میں کامیاب ہوا، بھر کے ثواب دے دیا گیا، کتنا؟ فرمایا 83 سال 4 ماہ کے برابر اسے ثواب عطا کر دیا گیا۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ محبوب کا صدقہ ہے، اللہ کے حبیب کا صدقہ ہے، جسے اللہ نے سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر یوں غور و فکر کیا جائے کہ اگر یوں کہا جاتا ہے کہ پورے سال میں ایک شب ایسی آئے گی جسے شب قدر کہا جاتا ہے، تم اسے تلاش کرو، کتنا مشکل ہو جاتا، کیسے تلاش کرتے کہ پورا سال کوئی بھی شب ہو سکتی ہے، لیکن محبوب کا صدقہ ہوا، فرمایا ہم نے تمہیں 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ عطا فرما دیا، اس مہینے کی جو رات ہوگی اسی میں شب قدر پوشیدہ ہے، اور فرمایا وہ رمضان مبارک میں۔ لیکن پھر بھی نفس پہ گرا ہے کہ پورا مہینہ بھی 30 دن ہے اور اس کی پھر ہر رات جاگ کے گزارنی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ تو محبوب کا صدقہ ہوا، اے پیارے محبوب ناراض نہ ہو، آپ کو اور آسانی ہم بتا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اب آسانی ایسی کہ اب اس پورے مہینے بھی نہیں بلکہ فرمایا آخری عشرے کی طرف آ جائے، کیونکہ پورے مہینے میں بھی 3 عشرے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، تو فرمایا آخری عشرے کی طرف آ جائے، 10 راتیں، فرمایا ان 10 راتوں میں اس رات کو تلاش کر لو اور آسانی ہوگی۔ لیکن 10 راتیں مسلسل، پھر ذہن میں بات آئی یہ بھی مشکل کام ہو جائے گا شب قدر کو پانے کا، تو محبوب کا صدقہ ہوا۔ اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے، کتنا پیار فرماتا ہے اللہ نے، کیا محبوب سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ حضور کے صدقے اس امت پر اتنی تکلیف ہے، اتنی رعایتیں ہیں، رعایتیں قدم بقدم رعایتیں چل رہی ہیں۔ فرمایا اب یہ ہے کہ آخری عشرے میں کی جو آخری عشرہ ہے، فرمایا اس کی بھی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، فرمایا ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کر لو، ان طاق راتوں کے اندر ہی ہم نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے۔ کہاں سال سے کہانی شروع ہوئی، پھر مہینے پر آ کر رکی، پھر مہینے پر عشرے پر آ کے آئی، پھر عشرے سے جو ہے اب فقط 5 راتوں پر آ گئی، اور 5 راتوں میں اسپیس ہے، ایک رات جاگے دوسری رات آرام کرنا، اتنا آسان کر دیا گیا۔ ثواب کتنا؟
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اتنی بھر کے نیکیاں، برکتیں، ثواب عطا کیا گیا۔ تو یہ سارا محبوب کا صدقہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ یہ شب قدر پوشیدہ، اس میں بڑی حکمت ہے، بہت زیادہ حکمت ہے، کیونکہ اگر یہ اعلان کر دیا جاتا تو وہ حکمت واضح نہ ہوتی، کیونکہ جب 5 راتیں بتا دی گئی تو 5 راتوں میں سے ایک رات کا بتایا جانا کوئی بڑی بات نہ تھی، لیکن اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ ایسے بہت سے کام ہیں جس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو اطاعت گزاری میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ہر اطاعت گزاری والا کام کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ ہر قسم کے گناہ سے بندہ بچے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو بندوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے تاکہ بندہ ہر بندوں کا ادب کرے۔ اسی طریقے سے قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ ہر گھڑی بندہ سوچے ہو سکتا ہے یہ قبولیت کی گھڑی۔ اسی طریقے سے اسم اعظم کو اللہ رب العزت نے اپنے تمام اسماء کے اندر پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ہر اسماء کی قدر کرے اور اسے اسم اعظم جانے اور اس کی تجلیات و تاثیر کو حاصل کرے۔ اسی طریقے سے صلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ خاص اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ وہ کون سی نماز؟ تو فرمایا اسے بھی پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ جو بھی نماز پڑھے اسے صلاۃ الوسطیٰ سمجھ کر پڑھے اور اس کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے قبولت توبہ کب قبول ہوتی ہے اس کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوش دلی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہے۔ اسی طریقے سے موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ہر گھڑی یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ وقت میرا آخری ہو اور اپنا دل عبادتوں میں لگائے رکھے۔ اور اسی طرح شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ تو ان پوشیدہ رکھنے میں بے شمار اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، لہذا ہمیں حکم دیا گیا کہ اس طریقے تلاش کیا جائے۔ اب دیکھیں حضرت شمعون کے حوالے سے آتا ہے، بنی اسرائیل کا شخص تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ یہ ان کا معمول تھا کہ انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ذکر کیا گیا کہ یہ شخص ایسا تھا جس نے 1000 مہینے ایسے گزارے کہ جس کی رات میں عبادت کرتا، دن میں روزہ رکھتا، اتنا طویل پیریڈ اس نے عبادت کا گزارا۔ صحابہ سن کے حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ محبوب نے صحابہ کے چہرے کو دیکھا، سمجھ گئے میرے صحابہ پریشان ہو گئے۔ پوچھ لیا کیا وجہ بنی؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی مختصر 50 سال 70 سال، اس میں 10-15 سال سمجھداری تک پہنچنے میں لگ جاتے ہیں، اب پیچھے کیا پیریڈ رہ گیا؟ اس میں سونا بھی ہے، معاشی معاملات بھی ہے، گھریلو معاملات بھی ہے، پھر اس پہ دیگر کھانے پینے یہ سارے معاملات ہیں، اب پیچھے کیا پیریڈ بچا؟ اگر سب کو مجموعی طور پہ بنایا جائے تو 5-6 سال 10 سال، جبکہ وہاں 1000 مہینوں کی عبادتیں ہیں اس شخص کی، بنی اسرائیل کے۔ تو وہ شخص ہم سے عبادتوں میں آگے نکل گیا، اور اس جیسے جو اور اشخاص ہیں وہ تمام عبادتوں میں ہم سے آگے نکل گئے۔ ہماری چونکہ عمریں مختصر ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کو سنا تو حضور بھی افسردہ ہوئے، جیسے حضور کا افسردہ ہونا ہوا، حالانکہ حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ آپ افسردہ ہوئے، اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً جبریل امین کو حکم ہوا کہ میرے پیارے کے پاس حاضر ہو جاؤ، اور ایسے ہی نہ جاؤ بلکہ شب قدر یعنی سورۃ القدر کا تحفہ لے کر محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دو۔ سورہ قدر کا تحفہ لو، محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دو کہ اب اے پیارے پریشان نہ ہو، افسردہ نہ ہو، آپ کی امت میں کوئی شب قدر کی رات کو پائے، اس رات عبادت کر لے، اللہ رب العزت اسے اس شمعون کی جو عبادت تھی، 1000 مہینوں کی جو رات کے برابر عبادت تھی، ہم اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، آگے تاک راتوں کا سلسلہ ہے، 2 راتیں ہم سے گزر چکی، 25، 27، 29 شب موجود ہے، لہذا خوب اس کی قدر کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرما دیا، آپ نے سورہ قدر میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ لیلۃ القدر کے ابجد کے مطابق جو حرف بنتے ہیں، یعنی حروف تہجی کے مطابق تو وہ 9 بنتے ہیں، تو اب اسے لیلۃ القدر جو 3 مرتبہ ہے تو 9 کو 3 سے ضرب دے 27 بنتے ہیں۔ تو میرے امام نے یہاں تک لکھا، فرمایا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان مبارک کی 27ویں شب کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ایک حتمی اعلان نہیں، یہ میرے امام کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا اس کے اندر آپ نے بیان فرمایا، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کی تاک راتوں میں ہر سال بدلتی رہتی ہے، ہر سال
کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 25، کبھی 27 اور کبھی 29۔ لہذا ہمارے لیے یہ ایک گولڈن چانس ہے، بہترین موقع ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان 5 راتوں میں، چونکہ 2 تو گزر چکی، اب بقیہ جو 3 راتیں رہ گئی، ہم اس میں قیام کر لیں، صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں، خوب ذکر و اذکار مشغول رہے، یہاں محفل ہوتی ہے تو یہاں اس طریقے سے آپ جہاں آپ مساجد میں محفل ہوتی وہاں شرکت کریں۔ کم از کم یہ تو بات ثابت ہوگی کہ 5 راتوں میں ہم نے اگر اس طریقے سے عبادت کر لی تو ہم نے در حقیقت شب قدر کی رات کو بھی پا لیا اور اس رات کی عبادت کو بھی پا لیا۔ معتکفین حضرات کتنے آسانی سے یہ کام کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا سے کنارہ کش کیا، اپنے آپ کو دنیا سے دور کیا۔ اعتکاف کا معنی ہی جم کر بیٹھنا ہے، اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ میں کھڑا ہی نہیں ہوں گا اللہ جب تک تو میری مغفرت نہ فرما دے۔ میں تیرا مہمان بن گیا، تیرے گھر میں آ گیا، اب میں نہیں یہاں سے جاتا جب تک کہ میری بخشش و مغفرت نہ ہو جائے۔ اعتکاف والے کی نیت یہی ہوتی ہے، اس کے شب و روز عبادت میں گزرتے ہیں، اس کو تو فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار ہو جاتی ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتہ جو ہے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ فرمایا معتکفین حضرات کی بھی شان ہو جاتی ہے، ان کو بھی فرشتوں سے مشابہت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ عبادت کے لیے وقف ہو گئے، مسجد میں جمع ہو گئے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے ذوق و شوق اور عبادتیں کریں۔ زکوٰۃ کے معاملات کے حوالے سے مختصر عرض کرتا چلوں، بڑی تعداد اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ سے جو زکوٰۃ کے معاملات سے دور ہیں، علمان والحفیظ، یاد رکھیں، اس بارے میں یاد رکھیں، جو آپ کی تجارت ہے، لین دین ہے، کاروبار کے معاملات ہے، اس میں جتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، اگرچہ ایک دن آپ کو اپنی تجارت کو بند کرنا پڑ جائے، کاروبار لین دین کو روکنا پڑ جائے، موقوف کرنا پڑ جائے، آپ کریں، لیکن صحیح طریقے زکوٰۃ نکالی جائے۔ اندازے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو رقم دینا چاہے، آپ اندازے سے کبھی نہیں دیں گے۔ کبھی راشن لیں، وہ کہیں کہ اتنے پیسے، آپ جیب سے کافی سارے جو جیب میں پیسے آپ نکال کے دے دیں، آپ کا ضمیر گوارا کرے، کہ جو ہمارے لیے ہمارا اپنا ضمیر نفس گوارا نہیں کر رہا، اور جو زکوٰۃ فرض ہے ہم اس کو کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ اندازے سے۔ کئی ایسے تاجر حضرات دکاندار ہیں، آپ کے پاس جتنی رقم موجود ہے، دکان کے اندر جتنا سامان موجود ہے، ان تمام چیزوں کو آپ کو کیلکولیٹ کر رہا ہے، ایک ایک چیز کو کیلکولیٹ کرنا ہے، یہ نہیں اندازہ اتنا اتنا اتنا، اس میں اندازہ نہیں چلتا۔ ہمارا نفس اس حوالے سے بڑا شریر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، فرمایا ہر نفس کے اندر بخل موجود ہے، وہ تو چاہے گا کم سے کم رقم نکلے، اور اگر کم نکلی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے وبال بن گیا بروز محشر۔ فرمایا یہ جو رقم ہوگی اس کا وبال اتنا سخت ہوگا، گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا جس کے سر پہ 2 نشان ہوں گے، اور وہ کہے گا میں ہوں تیرا خزانہ، اور یہ سانپ جو ہے عذاب کا سانپ ہوگا، اور یہ اس کے گلے میں اس کو توق بنا دے گا، اتنا سخت وبال دیا جائے گا۔ محبوب علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایک کم زکوٰۃ دیتے نا، یہ بھی اس میں شامل ہے، جو اندازے سے زکوٰۃ دیتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے۔ فرمایا اگر میرے رب کو دابۃ الارض، چوپائے، یہ حشرات الارض ہے، یہ جانور ہے، فرمایا اس کا خوف نہ ہوتا تو ایسے لوگوں پر آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نازل نہ ہوتا۔ اتنا سخت حکم ہے، اور محبوب علیہ السلام جو رحمت للعالمین نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا، محبوب نے اس پر لعنت بھی فرمائی۔ کہاں تک وبال سے بچیں گے؟ کتنا سخت حکم ہو گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی زکوٰۃ کو صحیح طرح ادا کریں، اور اس فرمان کو یاد رکھیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے زکوٰۃ کو ادا نہ کیا ایسا شخص دوزخ میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہ فضلہ ہے، فضلہ کیا شے ہے؟ آپ فروٹ خریدتے ہیں، اس کا چھلکا کھاتے ہیں، یقیناً چھلکا پھینکیں گے، کیلا ہو گیا، خربوزہ ہو گیا، دیگر ساری چیزیں ہیں، انار آپ دیکھ لیں، مہنگی جو اشیاء ہیں فروٹ وغیرہ کی، آپ دیکھیں، آپ اخروٹ لے لیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا چھلکا پھینکا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، بتاؤ چھلکا کتنا ہوگا؟ 2.5% سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں پھینکا؟ کہا یہ کھانے میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہا اس سے نقصان ہوگا۔ تو کہا یہی تو ہے زکوٰۃ کا مسئلہ، اسی پہ ذرا غور و فکر کر لو زکوٰۃ کا معاملہ، کہ زکوٰۃ میں جب تمہیں کہا جاتا ہے 100 میں سے 2.5% ادا کرنی ہے، یہ 2.5% تمہارا ہے ہی نہیں، یہ 2.5% تو فضلہ ہے، یہ 2.5% تو اضافی ہے، یہ 2.5% ایسا ہے جو تمہیں جہاں دینے کا حکم دیا گیا انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ جو ہے ان کو دیا جائے، ان کو دینا ہے تمہیں، یہ تمہارا نہیں۔ تو لہٰذا جو باقی 97.5 ہے وہ تمہارا ہے، 2.5 تمہارا نہیں۔ جس طریقے سے ان چھلکوں کو پھینکا جاتا ہے وہ ہمارا نہیں، اس طریقے سے یہ بھی تمہارا نہیں۔
لہذا خوب غور و فکر کر کے تسلی کے ساتھ، بالکل تسلی کے ساتھ زکوٰۃ کو نکالا جائے۔ پھر ساتھ یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ جس پر آپ تشفی ہے، تسلی ہے، جس پر آپ مطمئن ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ ہاشمی گھرانے سے نہ ہو، دیگر وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کو آپ زکوٰۃ دیں۔ ادارے ہیں، جامعات ہیں، جو جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ محتاج ہے، حقیقتاً وہاں حاجت ہے، آپ وہاں دیں۔ بچے پڑھتے رہیں گے، آپ کی زکوٰۃ بھی صحیح جگہ پہنچی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور پھر اس میں یہ مسئلہ یاد رکھے، جو اہم ترین مسئلہ وہ یہ ہے، ہم نے تسلی کی کہ فلاں شخص بڑا غریب تھا، بہت غریب، ہم نے اس کو دے دیا، کچھ وقت کے بعد پتا چلا اس کو وہ تو مالدار تھا۔ تو اس بارے میں یاد رکھے، جب آپ نے تسلی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگرچہ بعد میں آپ کو کچھ اور پتا چلا تو دوبارہ زکوٰۃ کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تسلی کر کے زکوٰۃ کو ادا کیا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مستحق ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کا نام لے کے دوں تو وہ ناراض ہو جائے، تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی، آپ اسے کہیں یہ میری طرف سے تحفہ ہے، میری طرف سے ہدیہ ہے، میری طرف سے عیدی ہے۔ نیت آپ کی زکوٰۃ کی ہو، زبان سے الفاظ ابھی ادا کر دے تاکہ اس کو برا بھی نہ لگے، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میں تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، شب قدر کی برکت ہمیں نصیب فرمائے، اور اس مہینے کی عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔